الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی پاک بلند ہے ذات خدا کے بعد. ربیع الاول کا مہینہ ہے. امت مسلمہ پر تو لازم ہے کہ سال کے تمام مہینوں، تمام ایام، تمام اوقات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کرے اور جو روشنی اپنے اسوہ کے ذیل میں، اپنے نمونہ کے ذیل میں، اپنی زندگی کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے، اس روشنی سے اپنی آنکھوں کو منور کرے. بہرحال کوشش تو ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں بالعموم پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے، اور عام طور پر توجہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف. سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لامحدود، کبھی ختم نہ ہونے والا عنوان ہے. آج بھی جب اکابر کی بات سنتے ہیں تو سیرت کا کوئی نہ کوئی ایسا نیا پہلو منظر عام پر آتا ہے جو 1400 سال میں کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. جیسے قرآن مجید ایک زندہ تابندہ کتاب ہے، زمانے کے تمام حالات میں رہنمائی اسی قرآن سے ملے گی، خواہ وہ پتھروں کا زمانہ ہو، خواہ وہ ترقی کا زمانہ ہو، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، وہ ریاستوں کا زمانہ ہو، وہ بادشاہت کا زمانہ ہو، ہر جگہ پر رہنمائی ملے گی تو قرآن مجید فرقان حمید سے. یہی معاملہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیرت صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھی اور بعد کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی نمونہ موجود نہیں. آج بھی لوگوں کو گھروں میں حوادث پیش آتے ہیں تو وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاص شعبہ جو انہیں دو چار ہے، ایک دفعہ دیکھ لیں، ہدایت، نصیحت، راستہ خود بخود مل جائے گا. جیسے تعلیمات قرآنیہ عام ہیں قیامت تک کے لیے، جیسے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عام ہے قیامت تک کے لیے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاندین، وہ بھی ابتدائی زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک موجود رہیں گے، اور وہ مختلف انداز، مختلف طریقوں، مختلف تعبیلات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے، نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، توہین آمیز کلمات کہیں گے، بعض اوقات گالی تک دے دیں گے. خاکوں کا تصور تو آپ کے سامنے آ ہی چکا.
تو جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس اعتبار سے میں نے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج سورہ قلم کی بعض آیات کا انتخاب کیا کہ اس کے معنی اور مفاہیم آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں۔ یہاں مورد الزام صرف گستاخ نہیں بلکہ الزام اس پر بھی ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو نہ اختیار کرتا ہے، نہ اپناتا ہے، نہ وہ نمونہ عمل بن کے لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج مسلمان گالی دے گا تو شاید کوئی کافر یہ سمجھے کہ ان کے نبی نے ان کو یہی سکھایا ہوگا۔ آج کا مسلمان بددیانتی کرے تو شاید کوئی یہی سمجھے کہ ان کے نبی نے شاید ان کو یہی سکھایا ہوگا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ کاملہ پر عمل کرتے، اپنی زندگیوں کو بھی سنوارتے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار کے لیے جو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی ایک مشعل، ایک روشنی کی طرح ہم نمایاں ہوتے۔ وہ ہماری تعریف کرتے تو خود بخود ہمارے بڑوں کی بھی تعریف ہو جاتی۔ کوئی بچہ تابع فرمان ہو، صاف ستھرا ہو، ادب آداب کا پابند ہو، تو دیکھنے والا خود بخود کہہ دیتا ہے کہ کسی اچھے خاندان کا ہے، خاندانی ہے۔ خواہ وہ خاندان کوئی بھی ہو اس کا، لیکن اس کے باوجود تعریف، کام اچھا اس بچے کا ہے، تعریف اس کے خاندان اور والدین کی ہو رہی ہے۔ کوئی شخص، کوئی بچہ برا کام کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ اپنی حدود سے متجاوز ہوتا ہے، تو جو پہچانتا نہیں ہوتا، شناسا نہیں ہوتا، وہ بچے کی اقدار کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کسی برے خاندان کا ہے، اس کے والدین اچھے والدین نہیں ہیں، اس کی تربیت کرنے والے اچھے نہیں ہیں۔ خواہ وہ اچھے خاندان کا ہو تب بھی برائی اور عار کا باعث بن گیا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ یہی معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو جوڑا جائے گا اس عمل کو میرے دین کے ساتھ، جوڑا جائے گا اس عمل کو میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، جوڑا جائے گا میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ میرا عمل اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے تعلیم ان کو اچھی ملی، نبی ان کا اچھا تھا، تربیت ان کی اچھی ہوئی، تہذیب اور تمدن ان کے ہاں بہت معیاری اور پیارا رہا۔ تو کام اچھا میرا ہوگا، تعریف خود بخود میرے دین کی بھی ہو جائے گی، تعریف خود بخود اللہ کی کتاب کی بھی ہو جائے گی، تعریف خود بخود محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرا عمل اور میرا کردار اگر برا ہوگا تو خود بخود کفار جو ویسے ہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو ایک تعویل مل جائے گی، ان کو ایک وجہ مل جائے گی۔ وہ گستاخی اور غلطی اور کوتاہی اور برائی اور گناہ وہ میرے اندر ہوگا، لیکن وہ بدلہ لیں گے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ تو ہم ان کفار پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں خاکے چھاپے گئے، ہم ان پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا۔ کبھی اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانکیں، ہم نے تصور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیش کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، بطور خادم، بطور ملازم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارنے کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا ہو کہ کیوں کیا، یا میں کوئی خدمت، کوئی کام سر انجام نہ دے سکا ہوں
اور تانا دیا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ ایسی ہستی، ایسی شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے پر کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا سوائے میدان جنگ کے، کبھی کسی پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ ایسا اسوہ، ایسا نمونہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے حلیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، مفتون کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں بھی ایذا اور تکالیف دیتے ہیں، آپ ان پر ایک دفعہ لعنت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان پر لعنت ہو۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ابو ہریرہ مجھے اللہ نے لعنتیں بھیجنے والا بنا کے نہیں بھیجا، رحمتیں اور برکتیں بھیجنے والا بنا کے بھیجا ہے، میں ان پر بھی لعنت نہیں کر سکتا۔ سخت مخالف، سخت دشمن، ایذا دینے والا، موذی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برے کلمات ارشاد نہیں فرمائے۔ ایک ایسی معطر، ایک ایسی روشن، ایک ایسی اجلی صاف ستھری شخصیت، اس شخصیت کے بارے میں اگر اس زمانے میں کسی نے کچھ کلمات کہے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ آپ بنو ثقیف کے بارے میں جانتے ہیں، طائف کی وادی میں مقیم وہ خاندان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، یہاں تک کہ وجود اقدس سے لہو جاری ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جائیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں، اگر وہ چاہیں تو ہم اس قوم کو، اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل نہ دیں، ان کو تباہ و برباد نہ کر دیں، ان کا نام اور نشان نہ مٹا دیں۔ تو جیسے ہی جبریل امین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں ان کو کچلنے کی ہرگز خواہش نہیں رکھتا۔ ممکن ہے آج یہ انکار کرتے ہیں تو کل ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، تشدد کیا ہے، گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، لہو لہان کر دیا ہے، اس کے باوجود اگر فرشتہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان دشمنوں کو کچل دیا جائے۔ ایسا بلند اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کر دوں، اخلاق کی مکمل تعلیم دے دوں۔ اخلاق، خلق، انک لعلی خلق عظیم، جو آج آیات تلاوت کی گئی ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، اتنا اچھا اخلاق ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے۔ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے خلق، الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، خلق۔ لیکن اسی خا کی زبر کو آپ پیش سے بدل دیں تو خلق بن جائے گا، انک لعلی خلق عظیم۔ حروف وہی ہیں، خا، لام، قاف، تھوڑی سی حرکات میں تبدیلی آئی تو خلق بن گیا، تخلیقات، مخلوقات، خلائق، تھوڑی سی تبدیلی آئی تو خلق بن گیا، اخلاق، عادات، طبیعتیں، اذواق۔ ایک تخلیق ہو گئی، دوسرا اخلاق ہو گیا۔ تھوڑی سی توجہ، موضوع تھوڑا سا ہٹ گیا میں، لیکن یہ فلسفہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مادہ ایک ہی ہے، حروف ایک ہی ہیں، لیکن معانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
ایک کو ہم کہتے ہیں مخلوق، ایک کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ ایک خلق ہے، دوسرا خلق ہے۔ خلق سے مخلوق اور خلق سے اخلاق۔ خلق یہ مسجد، اس کی دیواریں، یہ پنکھا، آپ، صفیں، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات۔ خلق ایسی مخلوق ہے جس کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے آپ کو بصارت چاہیے۔ بصارت، آنکھ کی روشنی۔ آپ کی آنکھ نے آپ کو بتا دیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، آنکھ نے بتا دیا۔ علم آ گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، آنکھ کے ذریعہ سے بصارت۔ توجہ آپ کی چاہیے تھوڑی سی۔ آپ کی آنکھ نے آپ کو بتا دیا یہ روشنی ہے، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کی آنکھ نے آپ کو بتا دیا یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کی آنکھ نے آپ کو یہ بتا دیا یہ قد و قامت میں لمبا ہے، یہ قد و قامت میں چھوٹا ہے، مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس مخلوق کو پہچاننے کے لیے، اس مخلوق کو جاننے کے لیے، اس مخلوق کی شناخت کے لیے آپ کو آنکھ دے دی، آنکھ کو قوت بصارت دے دی۔ اس بصارت نے آپ کو فہم دے دیا کہ یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے۔ اس بصارت نے آپ کو علم دے دیا یہ قد و قامت میں لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ اس آنکھ کی بصارت نے آپ کو علم دے دیا یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ خلق ہے۔ اس خلق کی شناخت کے لیے اللہ نے بصارت دے دی ہے۔ اس آنکھ کے ذریعہ آپ نے سیاہ اور سفید میں فرق کر لیا۔ اس آنکھ کی بصارت کے لیے آپ نے طویل اور مختصر میں فرق کر لیا۔ اس آنکھ کی بصارت سے آپ نے خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق کر لیا۔ لیکن خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ خلق، سچ اور جھوٹ، اس کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ خلق، اچھائی اور برائی، یہ آنکھ آپ کو نہیں بتا سکتی، اچھائی اور برائی کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ حق اور باطل، اس میں تمیز آپ کو آپ کی آنکھ کی بصارت نہیں دے سکتی۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے یہ سورج چمک رہا ہے یا نہیں، وہ کہے گا بالکل دن ہے اور سورج چمک رہا ہے۔ آپ کسی کافر سے پوچھئے کہ سورج چمک رہا ہے یا نہیں، تو وہ کافر بھی کہے گا سورج چمک رہا ہے، کیونکہ قوت بصارت کی اس کے پاس بھی ہے، قوت بصارت کی آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا یہ دن ہے، اس نے بھی دیکھا یہ دن ہے، لہٰذا دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، بصارت ہے نا دونوں کے پاس۔ پہچاننے کے لیے بصارت عطا ہوتی ہے تو اخلاق کو پہچاننے کے لیے اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات۔ اگر سیاہ اور سفید کو دیکھنے کے لیے میرے پاس بصارت ہے تو اللہ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے بھی تو مجھے کوئی قوت عطا فرمائیے۔ اگر لمبے اور چھوٹے کو ماپنے کے لیے میرے پاس بصارت ہے تو سچ اور جھوٹ کی تمیز کے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قوت عطا فرمائیے۔ اگر دن اور رات کی تمیز کے لیے میرے پاس بصارت اور آنکھ ہے، اللہ اچھائی اور برائی میں فرق کے لیے بھی تو مجھے کوئی طاقت عطا فرمائیے۔ تو اس طاقت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے بصیرت۔ بصیرت یہ دل کی روشنی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، ہاں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جیسے آنکھ کی روشنی مانگتے ہو اللہ سے، اطباء کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو کہ یہاں دھندلا دکھائی دیتا ہے کوئی چشمہ لگا دیں، دھندلا دکھائی دیتا ہے ذرا کوئی آپریشن کر دیں، دھندلا دکھائی دیتا ہے ذرا آنکھ میں کوئی دوائی ڈال دیں تاکہ رات اور دن کی تمیز ہو سکے، تاکہ سیاہ اور سفید کی تمیز ہو سکے، تاکہ لمبے اور چھوٹے کی تمیز ہو سکے، تاکہ خوبصورت اور بدصورت کی تمیز ہو سکے۔ تو کوئی ایسی روشنی بھی تو مانگیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق بتا دے، جو آپ کو حق اور باطل میں فرق بتا دے، جو آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق بتا دے۔
تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کی روشنی تو ملی ہوئی ہے، اس دل کی روشنی بھی تو اللہ سے مانگ، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کی روشنی جو کام دیتی ہے وہ سارے کام نہیں دے سکتی، دل کی روشنی بھی تمہیں ضروری چاہیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے لیے، خیر اور شر میں فرق کرنے کے لیے، نیک اور بد میں فرق کرنے کے لیے۔ سیاہ اور سفید کا فرق تو اس آنکھ سے پتہ چل گیا، سچ اور جھوٹ کا فرق آپ کو اس دل کی آنکھ سے پتہ چلے گا۔ یہ خلق اور خلق کا فرق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ خلق کی شناخت کے لیے اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے، خلق کی شناخت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی ہے، حکمت عطا فرمائی ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عطا فرمایا ہے۔ یہ آنکھ کا نور تو مجھے مل گیا، اس دل کا نور اگر مجھے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ملے گا، پھر میں کبھی گالی نہیں دوں گا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ یہ دل کا نور مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا، پھر میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا اسلامی شعائر پر اور اسلامی تعلیمات پر۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفار کے پاس دیکھنے والی آنکھ تو موجود ہے جو سیاہ اور سفید میں فرق کر کے بتاتی ہے، جو 500 کے اور 1000 کے نوٹ میں فرق کر کے بتاتی ہے، لیکن اس کافر کے پاس، اس بد باطن کے پاس یہ دل کا نور نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجلی، صاف ستھری، مکمل، روشن شخصیت اس کے سامنے واضح کر دے۔ یہاں سے وہ سیاہ ہے، یہاں سے دیکھتا ہے لیکن یہاں سے وہ سیاہ ہے۔ یہ جو آیات ہے نا سورہ قلم کی، یہ ایسے ہی بدبختوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ جہاں لوگوں نے اعتراض کیا، جہاں لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ آیات کے نزول میں آغاز تقدم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا، بعد میں کفار کا مقابلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سمجھیے گا ذرا غور سے، میں آپ کو ایک اور فلسفے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ نون حروف مقطعات میں ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ والقلم، قلم جس سے لکھا جاتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، میں اور آپ لکھتے ہیں، قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی۔ وما یسترون، اور جو کچھ ان قلموں سے لکھا جاتا ہے ان کی بھی قسمیں، تحریر کی بھی قسم، قلم کی بھی قسم۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے نون دوات، قسم ہے دوات کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے اس تحریر کی۔ 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے رسول، اللہ کا انعام ہے آپ پر، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ کفار کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں، ان پر جنات کا سایہ ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیم سے بھٹک گئے ہیں، ان کی عقل کہیں دور چلی گئی ہے، یہ تانے دیتے تھے۔ ما انت، 3 قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا ایسا کرم ہے، آپ بالکل دیوانے نہیں ہیں۔ بھلا جس پر اللہ کی نعمت ہو جائے وہ کبھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ انعام دے دے علم کا، عقل کا، فہم کا، بصیرت عطا فرما دے، دل کی روشنی اللہ عطا فرما دے، وہ کبھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے رسول اللہ کا انعام ہے آپ پر، اور جس پر اللہ کا انعام ہو جائے وہ کبھی دیوانہ اور مجنون نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کا یہ جو اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ ہے، آپ کے یہ جو اخلاق عظیم ہیں، ان اخلاق کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے لکھا جا چکا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، آپ کے لیے، لَأَجْرًا، بہترین اجر ہے، غیر ممنون، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، غیر محدود اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آپ کو عطا ہو گیا۔ اے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ یہ طائف کا رہنے والا، بنو ثقیف کا رہنے والا اخنس بن شریق تھا، جو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ طائف کا رہنے والا، گستاخیاں کرنے والا، برائیاں کرنے والا، اور بعض روایات میں ہے یہ ولید بن ربیعہ تھا، ایک اور مشرک ہے ولید بن ربیعہ، یہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو
ان کی گالیوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے رسول، اللہ کا انعام ہے آپ پر، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کمالات فاضلہ، اس کا انعام غیر محدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے طے ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سارے کا سارا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جینا سکھایا ہے، آپ نے لوگوں کو مرنا سکھایا ہے، آپ نے لوگوں کو زندگی کی تعلیم دی ہے، آپ نے عقل اور فہم اور قلب کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتی تھی، بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ معلوم نہیں ایک شخص چلا گیا مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے روتے وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، کیسے دور جہالت میں اس نے اپنی بیٹی کو زمین میں درگور کر دیا تھا زندہ، اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک ایسا رواج، ایک ایسی رسم، بیٹی پیدا ہو گئی تو آر سمجھتے تھے کوئی اس کا شوہر بنے گا، میرا داماد بنے گا، میرے اوپر حکمرانی کرے گا، یہ بیٹی میرے لیے آر کا سبب بنے گی، بچپن میں ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قوم کو سکھایا، کیسے سکھایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے وہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ بیٹیوں کا ادب، بیٹیوں کا لحاظ، بیٹیوں کے ساتھ محبت، پھر اپنی جگہ جہاں سے آپ خود اٹھے مجھے بٹھاتے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روشنی اگر ملی ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شمار مثالیں، آئندہ جمعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، غلاموں کے ساتھ رویہ، بچوں کے ساتھ رویہ، بیویوں کے ساتھ رویہ، یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، بے شمار مثالیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں۔ فاستبصروا، آپ بھی دیکھ لیں گے عن قریب، ویبصرون، اور آپ کو گالیاں دینے والے بھی عن قریب دیکھ لیں گے کہ اصل میں پاگل اور دیوانہ کون ہے اور اصل میں عقل مند اور فہم و فراست کا مالک کون ہے۔ یہ تو ایسے بدبخت لوگ تھے مکہ مکرمہ والے کہ مواہب اللدنیہ ایک کتاب ہے، اس میں واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بچپن میں آپ کو اپنے گھر سے لے کے روانہ ہوئیں، ان کے گھر سے لے کے روانہ ہوئیں، تو جس گدھی پر، جس جانور پر، جس سواری پر وہ سوار تھیں، مواہب اللدنیہ میں ہے کہ اس سواری نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 سجدے کیے۔ مواہب اللدنیہ 3 سجدے کیے، اور پھر وہ زبان حال سے اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر افضل الانبیاء، سید الانبیاء اور افضل الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ اس گدھی کو معلوم ہے، آپ سمجھیں، اس گدھی کو معلوم ہے کہ یہ محمد ہیں، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، یہ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے جا رہے ہیں، یہ کسی مرحلے پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بنیں گے۔ تو جو آج بھی محمد کو نہیں پہچانتے، سمجھیں اس گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ ہمارے ہاں بے وقوفی کے استعارے کے طور پر، بے وقوفی کی تمثیل کے طور پر گدھا بیان کیا جاتا ہے۔ جو کوئی حماقت کرے نا، بے وقوفی کرے، ہم اس کو کہتے ہیں گدھا۔ تو یہاں تو ایک گدھے کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود یہ اخنس گالیاں دیتا ہے، یہ ولید گالیاں دیتا ہے، یہ ابو لہب گالیاں دیتا ہے، یہ بدترین دشمن گالیاں دیتے ہیں، یہ اس گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے جتنی بھی سمجھ عطا نہیں فرمائی۔ یہ ہے معنی۔ فاستبصر، بس آپ بھی دیکھ لیں گے، ویبصرون، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کون ہے جو فتنے میں مبتلا ہے۔ یہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کون مجنون تھا اور فتنے میں مبتلا تھا، اور کون عقل والا تھا اور فہم و فراست کا مالک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس کے لیے اجر ہے۔ ان بے شک ربک، آپ کا رب، ہوا عالم، وہی بہتر جانتا ہے، بمن ضل، کون گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بھی بخوبی جانتا ہے۔ آپ ان لوگوں کی
کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجیے. یہ تو گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, ان کے برا بھلا کہنے سے آپ کی شخصیت داغدار نہیں ہوگی. اصل علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, فیصلے تو اس کی جناب سے ہونے ہیں کہ اچھا کون تھا اور برا کون تھا, ہدایت یافتہ کون تھا اور گمراہ کون تھا, جنتیں کس کے لیے ہیں, جہنمیں کس کے لیے ہیں. یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. آپ ان کی باتوں کا برا مت بنائیے. فلا تطع, آگے تعلیم ہے آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. فلا, جب گالیاں دینا کفار, بس 5 منٹ میں بات ختم کروں گا. اگر کفار گالیاں دیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس زمانے میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع المکذبین, ان جھوٹوں کی آپ بات مت مانیے گا. یہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں, آپ رکیے گا مت. یہ آپ کو برائی پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس طرف قدم مت بڑھائیے گا. ولا تطع المکذبین, ان جھوٹوں کے پیچھے مت چلیے گا. 1400 سال پہلے. آج بھی تو گالیاں دیتے ہیں بعض لوگ, تو یہی آیت رکھیے فلا تطع المکذبین. بس ان جھوٹوں کی اتباع نہیں کرنی, امریکہ کی اتباع نہیں کرنی, کفار کی اتباع نہیں کرنی, گالیاں دینے والوں کے پیچھے نہیں چلنا, ان کی تہذیب ان کے تمدن کو اختیار نہیں کرنا, ان کی بات نہیں ماننی, ان کی شرائط کے پیچھے نہیں چلنا. پہلی شرط یہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی قرآن کا تھوڑا سا گہرا مطالعہ کرنے والا ہو تو یہ شرط آ گئی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, فائز رہیں گے. آپ کو جھٹلانے والے قیامت کے دن خار ہوں گے, ذلیل ہوں گے. اللہ ان کی گمراہی کو خوب جانتا ہے, آپ کی ہدایت کو خوب جانتا ہے, لیکن شرط یہ ہے فلا تطع المکذبین, ان جھوٹوں کے پیچھے نہیں چلنا. ایسی کپڑے بھی انہوں دے پاؤنے ہیں, پٹرول بھی انہوں دا پاؤنا ہے, گڈیاں بھی انہوں دیاں ہی لینیاں ہیں, فیشن بھی انہوں دا ہی کرنا ہے, بولی بھی انہوں دی بولنی ہے, تعلیم بھی انہوں دی حاصل کرنی ہے, زبان بھی ہم نے انہی کی سیکھنی ہے. طریقہ, تمدن, تہذیب, ثقافت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس سے پیچھے ہٹ کے انہی کا اتباع کرنا ہے. حالانکہ اللہ نے تو شرط رکھ دی ہے یہاں پر, ان گالیاں دینے والوں کا اتباع نہیں کیا جائے گا, ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, ان کی بات نہیں مانی جائے گی, ان کی شرائط پر آمین نہیں کہا جائے گا. پہلی شرط. فلا, پس مت تطع المکذبین, آپ اطاعت کیجئے ان جھوٹوں کی. ودو, یہ تو چاہتے ہی ہیں, لو تدہنو فیدہنون, کہ آپ کو مداہنت میں مبتلا کریں اور یہ خود بھی سست ہو جائیں. یہ چاہتے یہ ہیں محمد آپ دین کے پھیلانے میں ذرا نرم ہو جائیں, ہم آپ کو برا کہنے میں نرم ہو جائیں گے. آپ قرآن کی بات کرنا چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے. آپ بتوں کی مخالفت چھوڑ دیجئے, ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. یہ تو چاہتے یہ ہیں. آج کفار کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہی ہے جہاد کو چھوڑ دو. آج ان کا مطالبہ یہی ہے اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ. آج ان کا مطالبہ یہی ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. تم ان چیزوں کو چھوڑ دو, ہم تمہاری خلاف کرنا چھوڑ دیں گے, تمہارے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں گے. یہ دوسری شرط آ گئی ہے. تم مداہنت کرو, ہم بھی مداہنت شروع کر دیں گے. تم اپنے دعوے میں ذرا نرمی اختیار کرو, ہم بھی تمہاری مخالفت میں کیا ہو جائیں گے؟ نرم ہو جائیں گے. تم قرآن کو چھوڑ دو, ہم تمہاری مخالفت چھوڑ دیں گے. آج بھی کفار کا یہی دعویٰ ہے, یہی مطالبہ ہے, اور ہم نے آمین کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کی انگریزی پر آمین, آپ کے فلسفے پر آمین, آپ کی جمہوریت پر آمین, آپ کی قوتوں پر آمین, آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر آمین, آپ کی بڑائی اور برتری پر آمین, اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو پہلے مجرم تو ہم ہیں, وہ بعد میں مجرم ہیں. اگلی چیز, ولا تطع کل حلاف مہین, حلاف جھوٹی قسمیں اٹھانے والا. یہ کرتا کیا تھا اخنس؟ لوگوں کے پاس جاتا, جھوٹی قسمیں کھا کے کہتا حلاف, جھوٹا حلف اٹھانے والا. حلاف جس کی عادت ہو جھوٹی قسمیں کھانا, بدترین آدمی. یہ جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو کہتا تھا محمد راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, معاذ اللہ. حماز, تانا زنی کرنے والا. مشائم بنمیم, اور چغلیاں کرنے والا. مناع للخیر, خیر کے کاموں سے روکنے والا.
معتدن اثیم، حدود سے تجاوز کرنے والا گناہگار. یہ اس کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدترین آدمی کی جو گالیاں دیا کرتا تھا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. کیا؟ نمبر 1 جھوٹی قسمیں کھانے والا، نمبر 2 اذل ذلیل، نمبر 3 حماز طعنہ زنی کرنے والا، نمبر 4 غیبت اور چغلی کرنے والا، نمبر 5 نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا، نمبر 6 حدود سے تجاوز کرنے والا، نمبر 7 گناہ کرنے والا. اگلی آیت عتل بہت زیادہ کھانا کھانے والا. اس کو مغرور بھی کہا جاتا ہے. عتل کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے بہت زیادہ کھانا کھانے والا، اور دوسرا معنی ہے مغرور. تو 8ویں چیز کون سی ہو گئی؟ مغرور، غرور کرنے والا. 9ویں چیز پھر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعد ذالک زنیم. بعد ذالک زنیم. زنیم کے کئی معنی ہیں، لیکن جو اصل معنی ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں. ایسا شخص جو کسی کی جائز اولاد نہ ہو، زنا کے نتیجے کے طور پر وہ برآمد ہوا ہو، دنیا میں آیا ہو، تو ایسے شخص کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ زنیم. زنیم. اور اخنس جو گالیاں دیا کرتا تھا نا، لوگ اسے بڑا خاندانی تسلیم کیا کرتے تھے. ان آیات کے بعد جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. اسی لیے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. حلال اولاد ہوتا اس حد تک تجاوز نہ کرتا. زنیم. زنیم. اس پر ریسرچ ہوئی آج کے زمانے میں. اجمل صاحب کے علم میں ہوگا کہ ایک ریسرچ ہے، گوگل پہ جائیے اور جا کے دیکھیے سب سے زیادہ حرامی اولاد کس مملکت میں پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ. آپ انٹرنیٹ گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے حرامی جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا. تو 62.5% آبادی جو ہے فرانس کی، جنہوں نے آج پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، 62.5% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساڈا پیو کون. زنی جو ہو ہی حرام زادہ، اس سے آپ توقع کیا رکھیں گے محمد کی تعریف کرے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ جو زنا کی اولاد ہو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کرے گا؟ اس کے تو خمیر میں ہی گناہ ہے، اس کے تو خون میں ہی گناہ ہے، اس کے تو لہو میں برائی ہے، وہ تو گالیاں دے گا. تو یہ حرکت اگر کوئی وہاں پہ کرتا ہے تو وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے، اپنی حقیقت دکھاتا ہے. زنیم. یہ طعنہ زنی کرنے والے، غیبت اور چغلی کرنے والے، غرور کرنے والے، ذلیل ترین لوگ، خیر کے کاموں سے منع کرنے والے، گناہوں پر آمادہ رہنے والے، حدود سے متجاوز، یہ ایسے لوگ ہیں. بعد ذالک زنیم. یہ اصل میں زنا کی اولاد ہیں، زنا کا نتیجہ ہیں. تو ایک بات تو میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق شماریات نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایویں گالا نہیں کٹ دے. اصل دے وچ انہاں گالاں دے پیچھے انہاں دا ماضی ہے، اور ماضی یہ ہے کہ وہ حرام دی اولاد آ. انہاں تو توقع یہ کیتی جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2، کیا ہم صرف یہ بات کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ وہ حرام کی اولاد ہیں اور وہ یہ کام کریں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس فتویٰ آیا، الصارم المسلول میں ہے. فتویٰ آیا کہ جو شخص خواہ وہ کتابی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا بدترین سزا دی جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. جو فتویٰ لکھ رہا تھا شاگرد، اس نے پوچھا کہ شیخ کیا میں یہ بھی لکھ دوں کہ اس کو مارنے کے بعد آگ میں جلا دیا جائے؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ ہاں جلایا جا سکتا ہے، اس سے جرم ہی اتنا بڑا سرزد ہوا ہے، اس نے غلطی اتنی بڑی کی ہے کہ کائنات کی جو نفیس ترین شخصیت ہے اس کو گالی دی ہے، اس کو تو آگ میں بھی جلایا جا سکتا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ. چاروں ائمہ فقہا، جو شخص پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کا انجام کار یہی ہے کہ ریاست اسلامیہ یا مسلمان اس سے بدلہ لیں، اور بدلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہ تھوڑی دیر بعد آپ کو انگلی لگاتے ہیں، دیکھیے انہاں وچ کوئی غیرت تھوڑی جی بچی ہے کہ نہیں بچی. تھوڑی دیر بعد چھیڑتے ہیں. تو آپ کا اٹھنا، آپ کا بیدار ہونا، آپ کا نعرے لگانا، آپ کا بائیکاٹ کرنا، آپ کا اس مجرم کو سزا دینا، یہ سارے وہ اشارات ہیں کہ ہاں ابھی بھی مسلمانوں میں تھوڑی غیرت ابھی بھی موجود ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح گفتگو کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم نے آج جمعہ کے متصل بعد
یہ جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، احتجاجی طور پر ایک انعقاد کیا ہے، کوئی ترتیب ہے، واک ہوگی، احتجاج ہوگا، تو آپ سے درخواست یہ ہے نماز جمعہ کے بعد ان کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی آواز فرانس تک جائے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبین، ان کے مطیع، ان کے فرمانبردار، ان کی امت، ان کی روحانی اولاد آج بھی پوری غیرت کے ساتھ زندہ تابندہ موجود ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔